رحم فرما میرے مولا۔ مفتی صاحب، پہلا سوال یہ موصول ہوا کہ 15 شعبان کو پٹاخے پھوڑنا اور والدین کا بچوں کو یہ سامان لے کر دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، 15 شعبان المعظم شب برات کہلاتی ہے، اور برات کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے نجات۔ ٹھیک۔ اور اس رات کو شب نجات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کچھ ہمارے ہاں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے اس رات کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس رات کے ساتھ پٹاخوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ شرعی طور پر یہ عمل ناجائز ہے کہ ایذائے مسلم کا بھی سبب بنتا ہے، لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، اور اس رات کا تقدس بھی پامال ہوتا ہے۔ یہ شاید ہندوؤں کے جس طرح ہولی دیوالی کی چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کی کوئی چیز ہمارے یہاں آ گئی، تو شرعی طور پر اس رات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور والدین کو بھی چاہیے کہ اتنی عظیم رات ہے کہ جس رات اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہے، تو اس رات کو عبادات میں، نوافل میں، ذکر و دعا میں، اچھی محافل میں صرف کیا جائے، اور اس طرح کے لہو و لعب کے کام سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ ٹھیک۔ دوسرا سوال یہ موصول ہوا کہ شعبان کی 15ویں شب لوگ قبرستان جاتے ہیں، تو یہ کہاں سے ثابت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیں، قبرستان جانا ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، اور آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، الا فزوروہا، اب تم زیارت قبور کیا کرو کیونکہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں۔ جہاں تک 15 شعبان کو قبرستان جانے کا معاملہ ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں خاص طور پر کروڑوں لوگ جو ہے وہ اس رات قبرستان جاتے ہیں، اپنوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ تو اس کی اصل وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاشانہ اقدس میں نہ پایا تو آپ کو تلاش کرتے ہوئے باہر نکلی اور آپ کو جنت البقیع میں پا لیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کے نصف درمیانی رات ہے 15 شعبان المعظم، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو اب چونکہ 15 شعبان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان میں پایا کہ نبی کریم قبرستان میں موجود تھے، تو اس نسبت سے اس رات قبرستان جانا سنت ہو گیا، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ مسنون ہے کہ اس رات قبرستان جایا جائے، فاتحہ خوانی کی جائے، اور اپنی آخرت اور اپنی قبر کو یاد کیا جائے۔ تو اسی پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ ہمارے یہاں یہ مروج ہے کہ 15 شعبان کو لوگ قبرستان حاضری دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ مفتی صاحب، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ اکثر جاتے میں اپنے گھر کی خواتین کو بھی ساتھ لے جایا کرتے ہیں، تو خواتین کا پھر قبرستان جانا؟ دیکھیں، خواتین کا قبرستان جانا ناجائز ہے، اچھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ ممنوع لعین ہی نہیں ہے، یعنی فی ذاتی ہی منع نہیں ہے، لیکن فساد کی وجہ سے منع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبرستان جانے کا جو مقصد ہے وہ ہے ایصال ثواب، تو ایصال ثواب کے لیے قبر کے قریب موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے بھی ایصال ثواب کریں تو اللہ تعالیٰ وہ ثواب میت کو پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ خواتین کا قبرستان جانا سبب فتنہ ہے، فتنہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے جہاں جہاں خواتین جاتی ہیں تو اس میں فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے شریعت مطہرہ نے، متأخرین فقہاء کرام نے قبرستان خواتین کے جانے کو منع فرمایا ہے، لہٰذا مرد حضرات جائیں، خواتین نہ جائیں۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ دیکھا گیا ہے کہ اس رات کو بھی خواتین ایک بڑی تعداد کے اندر قبرستان جاتی ہیں، ورنہ جو 15 شعبان کا دن ہوتا ہے اس دن جو ہے وہ قبرستان میں خواتین کا رش ہوتا ہے، تو خواتین کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے گھروں پہ رہتے ہوئے ایصال ثواب کریں، یہ درست طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال یہ موصول ہوا کہ قبرستان میں کسی مردے کی قبر پر چڑھنا جائز ہے؟ اکثر لوگ اس فعل میں مبتلا بھی ہوتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اپنے کسی بھی مرحوم کی قبر پر تو لوگوں کی قبروں کو پھیلانگتے ہوئے جاتے ہیں۔ اصل میں بیٹے یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ قبرستان کنجسٹڈ ہے، اب کسی کے والد کی قبر جو ہے وسط قبرستان میں ہے
تو راستے تو بنے ہوئے نہیں ہیں، بالکل پرانی قبریں بھی ہیں، اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ قبر کو جو ہے وہ پھلانگے بغیر اپنے والد صاحب کی قبر تک پہنچ جائے، جی تو وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کئی قبروں پر سے گزرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک، اب اس میں شرعی مسئلہ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ قبر پر چڑھنا شرعی طور پر منع ہے، ناجائز ہے، اس سے قبر والے کو اذیت ہوتی ہے۔ اگر کسی ایسی جگہ پر آپ کے کسی عزیز کی قبر ہے کہ جہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے حکم یہ ہوگا کہ آپ قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر فاتحہ کر لیں، اور اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے چلتے ہوئے قدم جو ہیں وہ کسی قبر پر نہ پڑیں، اگر پڑیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، اس سے ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے کہ یعنی وہاں تک پہنچنے کے لیے قبروں پر سے گزرنا ہی پڑے گا، تو پھر آپ جائیے ہی مت، آپ مین گیٹ پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ لیجئے، ثواب پہنچ جائے گا۔ تو اس چیز کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ اس کے ساتھ میں جوڑ دیتا ہوں کہ شعبان میں یعنی 15 شعبان کو بعض لوگ قبروں پر اگربتی موم بتی لگا رہے ہوتے ہیں، تو موم بتی لگانا اگربتی لگانا یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس سے یعنی اگربتی لگائی جاتی ہے خوشبو کے لیے، تو اس خوشبو سے میت کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح پانی ڈالا جاتا ہے، پانی بھی ڈالا جاتا ہے، اب پانی میت پیتی نہیں ہے، اور پانی کی وجہ سے وہ کوئی قبر اس کے حق میں ٹھنڈی نہیں ہوتی، اس کے حق میں جو چیز نفع مند ہے وہ ہے ایصال ثواب، اچھے کام۔ تو جو پیسے آپ نے اگربتی پہ لگانے ہیں اور آپ نے پانی پر خرچ کرنا ہے، ہمارے یہاں پانی بھی بکتا ہے قبرستانوں میں، تو وہی پیسے آپ کسی غریب کو دے دیجئے ان کے ایصال ثواب کی نیت سے، تو یہ ثواب ان کو پہنچ جائے گا۔ اگر غیر ضروری طور پر آپ پانی ڈال رہے ہیں، مٹی کو جمع کرنا مقصد نہیں، اور عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ روٹین میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو سب شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح اگربتی آپ نے لگائی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ البتہ یہ جو پھول وغیرہ پتیاں وغیرہ ڈالی جاتی ہیں، اس کی بالکل اجازت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ تر رہیں گی تو ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو یہ بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہوں گی، تو اس ذکر کا میت کو نفع ہوگا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ رحم فرما